السلام علیکم۔ آج یہ چوتھے سپارے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ شیئرنگ کروں۔ یہ آیت نمبر 105 ہے سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے نہایت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ آپ نے پہلے بھی مجھ سے سنا ہوگا کہ قرآن مجید کی جو اصل تعلیم ہے ایمان و اخلاق کی، وہ البینہ کی شکل میں، یعنی انتہائی واضح روشن دلائل اور واضح روشن بیانات کی شکل میں موجود ہے۔ یعنی جس چیز کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اور فلاح موقوف ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے علماء اور اسکالرس پہ نہیں چھوڑا کہ وہ اسے ایکسپلین کریں، بلکہ ایمان و اخلاق کی وہ دعوت جسے آپ پڑھ ہی رہے ہیں قرآن کا مطلب انسان کورس کے اندر، وہ اتنی واضح ہے کہ ایک شخص سرسری ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ بھئی اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا جا رہا ہے تو اس کے سمجھنے میں کیا مشکل؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بخل نہ کرو تو اس کے سمجھنے میں کیا مشکل؟ تو اسی طرح کے احکام ہیں۔ تو قرآن مجید یہاں پہ یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگ امتیں کیا کرتی ہیں، اور یہودیوں کی طرف یہ اشارہ ہے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہیں ہو جانا، جنہوں نے واضح ہدایت آنے کے باوجود، واضح رہنمائی آنے کے باوجود فرقوں میں بٹ گئے۔ اور یہ فرقوں میں کب بٹتے ہیں لوگ؟ قرآن نے دیگر مقامات پہ بھی اسے بیان کیا ہے کہ اصل ہدایت کو چھوڑ کے لوگ غیر متعلق چیزوں کو جب اہم بناتے ہیں، اس سے ہمیشہ تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بینہ ہے وہ تو بالکل واضح ہوتی ہے، اس میں تو دو رائے ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ احکام لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہاں سے سارے اختلافات جنم لیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ خود قرآن مجید کا بیان بھی بعض اوقات پوری طرح واضح نہیں ہوتا یا اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں بنیادی رہنمائی مل رہی ہے کہ تفرق بازی، فرقہ واریت سے اگر بچنا ہے تو البینہ کو، یعنی اصل دین کی دعوت جو ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، جس پہ نجات موقوف ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اصل میں یہیں پہ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ مسلمانوں کیوں فرقہ واریت میں مبتلا ہیں۔ مسلمانوں نے بھی اصل ایمان و اخلاق کی دعوت کو چھوڑ دیا، یہ فرقہ واریت کا بنیادی سبب ہے۔ تو یہ بڑا اہم مقام تھا جو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اللہ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔